یسٹرڈے ابھی میں کل ہی یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے پاکستانی بھائی جو کہ غیر قانونی یونان سے یورپ جاتے ہوئے یونان کے ہی ساحل پر سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد ہو کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. کتنے ہی ماؤں کے لال اس دنیا سے رخصت ہوں گی، مائیں تڑپتی تڑپتی اس دنیا سے خود بھی رخصت ہوں گی. کتنے ہی سہاگ جو ہے وہ اجڑ گئے. کتنے ہی بہنوں کے بھائی جو بہنیں گھر میں تڑپتی رہی اور ان کے بھائی بے رحم سمندر کی موجوں کے حوالے ہو گئے. کتنے ہزاروں لوگ جب سے غیر قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں انتقال کر گئے. اس کے پیچھے کون سے سرغنہ ہے، کون سا مافیا ہے جو اس کو روک نہیں سکتا؟ میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ میرے ملک کے حالات بڑے ابتر سے ابتر ہیں. میں اس چیز سے بالکل انکار نہیں کرتا کہ لوگوں کے پاس بل دینے کو، کھانا کھانے کو بھی پیسے میسر نہیں ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے یاروں، میرے سجنوں، میرے بیلیوں، آپ کی زندگی سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے خود فرمایا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت جا ڈالو. یہ خودکشی کے مترادف ہے. میں جانتا ہوں آپ مزدوری کرنے آتے ہیں، آپ کا مقصد مزدوری کرنا ہے، لیکن ان راستوں سے بچ جائیے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے پاسپورٹ کی پوری دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے. پوری دنیا میں 250 سے زیادہ ملک ہیں. پوری دنیا میں رینکنگ پہ جو پاسپورٹ کے سکیل جن ممالکوں نے اناؤنس کرنے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں 32 پاسپورٹ میں سے چوتھا نمبر میرے پاسپورٹ کا ہے. میں جانتا ہوں جب ہم کسی ملک میں کی امیگریشن کے لیے ویزا لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ دبئی نے ہمارا ویزا بند کر دیا ہے. میں جانتا ہوں کہ عمرے والوں نے بھی ہمیں دھمکی دی ہے بندے کے پتر بن جاؤ. میں جانتا ہوں کہ ملک ہمیں اچھا نہیں دیکھتے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کیا دیا درا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بشمول میرے، جب آپ کسی ملک میں جائیں آپ اس ملک کے قانون کو فالو کریں، آپ اس ملک کے کلچر کو فالو کریں. بے شک اس کلچر میں انوالو نہ ہو، آپ اس کو اچھا نہ جانیں، لیکن اس کا شرم، اس کا حیا کریں، اپنا سر جھکائیں. آپ اپنے ملک میں نہیں. کتنے ماؤں کے لال بے رحم سمندر کی موجوں میں ہوگے. اج آکھاں وارث شانو کدے قبراں وچوں بول، اج اور کتاب عشق دا کوئی اگرا ورکا پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب تی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں ماواں پیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن اٹھ درد منداں دیا دردیا تے ویکھ اپنا دیس پنجاب. اج بیلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی پری چناب. میں کس کو جا کے کہوں، میں اپنا درد کس کو جا کے دکھاؤں؟ چیر کے سینہ. مجھے پردیسیوں سے بڑی محبت، میں خود 7-8 سال کا پردیسی ہوں. خدا کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں، اور سب سے زیادہ ان ایجنٹوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ کی قسم 4 دہاڑے زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اب کیوں ماؤں کے بیٹوں کو ان سے جدا کر رہے ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر رہے ہیں، بچوں کو ان کے باپ سے جدا کر رہے ہیں؟ کتنے کتنے خوبصورت نوجوان بے رحم یونان، اٹلی، اسپین کے سمندروں کی بے رحم موجوں کے حوالے ہو گئے. آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی، اور پھر مسلمان کا خون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ پاک تیری بڑی عزتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میرے بندہ مومن کا معیار ہے، اس کا مقام ہے. آپ کیوں اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں غلط رستے اختیار کر رہے ہیں؟ پہلی تو بات ہے آپ قانونی وے استعمال کریں، آپ قانونی رستہ اختیار کریں. کسی اتھینٹک کنسلٹنٹ جو ویزا پرووائڈ کرتا ہے اس سے رابطہ کریں، انفارمیشن لیں، تعلیم حاصل کریں. دوسرا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے جگر کے ٹوٹوں، جب آپ کسی ملک میں جائیں اس ملک کا قانون فالو کریں. اس ملک کے لا جو اصول ہیں، جو ان کا کلچر ہے، اس پر آپ لوگ زبان درازی مت کریں. دبئی نے ہمیں بند کر دیے ہمارے ویزے، عمرہ والوں نے ہمیں دھمکی دے دیا کہ آپ بندے کے پتر بن جاؤ. میں 5 دفعہ جا چکا ہوں، وہاں پہ منگتے ہی دیکھے ہم جیسے پاکستانی. جہاں ہم جاتے ہیں وہاں اپنی عزت کے جھنڈے گاڑ گاڑ کے آتے ہیں. خدا کے لیے پوری دنیا میں 250 سے زیادہ ملک ہیں، اور پاسپورٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ہم مسلمان ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ پیڑے درجے میں، جو پاسپورٹ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر جو پاسپورٹ کا سکیل بنایا جاتا ہے نا، رینکنگ نمبر، اس میں 32 نمبروں میں چوتھے نمبر پر ہم ہیں. یعنی اوپر سے نہیں، نیچے میں سے سب سے چوتھے نمبر پر ہم ہیں. یہ صومالیہ، اس کے حالات پڑھے، سارے ملکوں کے حالات پڑھ لیں.
ہم اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے پاسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں بےعزتیاں کرواتے ہیں، غیر قانونی ایکٹیویٹیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ لیبل ہمارے اوپر لگ جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے قانون کا حیا کریں، جس ملک میں جاتے ہیں میرے دوستوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، آپ اس ملک کے قانون کا حیا کریں، ان کے کلچر کا حیا کریں، ان کی ماؤں بہنوں کو اپنا جانے، ہمیشہ رائٹ وے اور قانونی وے استعمال کریں۔ غیر قانونی راستہ، انسانی سمگلنگ ایک اشد گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، کسی نے پوچھا تو اسلام کی کون سی قدر کو، خصوصیت کو، اسپیشلسٹی کو دے کر مسلمان ہوا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہ دیکھا، میں نے قرآن کھولا، اس میں پڑھا، اللہ فرماتا ہے، مسلمانوں کا رب فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اور یارو یہ وہ جملہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اور میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کے دشمن بنے ہوئے؟ مشورہ بھی کسی کو غلط دینا، رستہ بھی بتانا گناہ ہے۔ قانونی راستہ اختیار کریں، قانونی۔ 2025 ہے، جنوری کا ماہ ہے، 6 جنوری ہے آج، میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی درد دل کے ساتھ۔ یار وہ نوجوان میرے ملک کے نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان میرے ملک میں ہیں، اور پوری دنیا میں جو بے قدری جس جوانی کی جا رہی ہے وہ پاکستان میں ہے۔ لوگوں کے پاس میں جانتا ہوں بل دینے کے لیے پیسے نہیں، دودھ پینے کے لیے پیسے نہیں، فوڈ کے لیے پیسے نہیں، بچوں کے پیمپرس کے لیے پیسے نہیں، لیکن محنت کریے، سٹرگل کریے، ہم نے بھی کی ہے۔ آپ کو جو کام ملتا ہے کیجئے، لوگوں کے آگے شرم مت کیجئے۔ ہمارے ملک والوں نے نکاح مہنگا کر دیا، مرنا مہنگا کر دیا، جینا مہنگا کر دیا، اٹھنا مہنگا کر دیا۔ خدا کے لیے یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ نوجوان کیوں مر رہے ہیں؟ غیر قانونی کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے نکاح سستا کیا ہوتا، مرنا سستا کیا ہوتا، غریب کے بیٹے کو بھی نکاح کے لیے کوئی دھی بہن مل جاتی، کوئی رشتہ دار کے لیے اسے یعنی کہ مطلب کوئی دھی بہن دے دیتا، تو آج یہ خودکشیاں نہ ہوتی، آج غیر قانونی راستے نہ اختیار ہوتے۔ اگر یہ یوٹیوبر چھچورے، یہ رجب بٹ، اسٹرولوجی، یہ ڈکی بائی، آپ تماشے نہ دکھاتے، اللہ کی قسم میں منہ پہ ہاتھ مار، تو آنے دو قیامت، تمہیں لگ پتا جائے گا کیا ورتیتی ہے پتر۔ 4 دن دی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کتھے گے تیرے وڈ وڈیرے جنہ تینوں جڑیاں، ایک ایک کر گے ٹر گے سارے، کوئی نہ تیرا بڑھیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوجوان یورپ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ماہر کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی بندہ عرب جانا چاہتا ہے جو پاکستان میں اتھینٹک قانون شدہ، لائسنس شدہ ایجنسی سے، ان سے رابطہ کرے۔ غیر قانونی انسانی سمگلنگ اور جنٹو کے ہتھے نہ چڑھے، مانگ کے کھا لے، کسی بہن برا کے آگے ہاتھ جوڑ لے، غیر قانونی راستہ اختیار نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے۔ مائیں آپ کی رل جاتی ہیں پوری زندگی، ایک جوان کو پالنے کے لیے ماں باپ پوری زندگی کھپا دیتا ہے۔ ماں رستہ تکتی ہے، بہن رستہ تکتی ہے، کب میرے لیے میرا بھائی جھمکے لائے گا، ماں دیکھتی ہے کب مجھے میرا پتر آج عمرہ کروائے گا، لیکن پتر کیا ہوتا ہے، سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد ہو جاتا ہے۔ کیا مسلم کا خون اتنا عام ہو گیا ہے؟ ادھر سفارت آنے والے سنتے کوئی نہیں، ادھر ہمارے ملکوں میں مائیں آہد برتی ہیں، سفارت آنے والے خاموش، وہ بھی کیا کریں بیچارے جب آپ انہیں بتا کے نہیں جاتے۔ پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہو رہی ہے، ملک ہمارے ویزے بند کر رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، صرف ہماری غیر اخلاقیوں کی وجہ سے۔ میں اپنے پاکستان کے علماء سے کہتا ہوں کہ تفرقہ فرقہ چھوڑے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کا ایک نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ نا مسلمان بھی ہو۔ ان کو اخلاق سکھائیں کہ جب کسی دوسرے ملک میں جائیں کیسے کسی سے بات کرنی ہے، صبح ہو تو کیسے کسی سے بات کرنی ہے، رات ہو تو کیسے کسی سے بات کرنی ہے، راستے میں مائیں بہنیں تیئیں آ رہی ہوں غیر ملکوں کی تو ان کو کیسے دیکھنا ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے، وہ ننگی ہیں، پینٹ شرٹیں پہنتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بری بھی ہیں۔ بھائی ملکاں دیا کلچراں نو سمجھو، ملکاں دیا ماحولاں نو سمجھو، قانونی رستہ اختیار کرو، ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ بن کے نہ ملکاں وچ آؤ، ملک تہاڈی عزت کرن بشمول میرے۔ یہ سارے قانون جڑے میں دسنا پیا میرے تے بھی نافذ ہوندے نے۔ میں اللہ تو بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قانون تو ڈرنا جس ملک وچ رہنا ہوں۔ اج تک کریڈٹ کارڈ تے کوئی چیز لون تے نہیں لئی، صرف ڈری دا قانونات۔ اس واسطے اپنے معاملات سیدھے کرو تے جڑے غیر قانونی معاملات نے انہاں نو بالکل اوائڈ کرو، اور اللہ دے رسول دا واسطہ جی قانونی راستہ اختیار کرو، تعلیم حاصل کرو، اپنے سکل سیکھو تے اللہ تانوں کامیاب کرے گا۔ فی امان اللہ۔